موجود ہیں چودھری حمید کوٹھی جو سابق ممبر کشمیر کونسل ہیں اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے رہنما ہیں، اور پی ٹی آئی کو اس وقت بھی مشکل وقت میں انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے، جب بڑے بڑے لوگ اپنے ذاتی لالچ کی بنیاد پر چھوڑ کر، اپنے عہدوں کی بنیاد پر چھوڑ کر مختلف جگہوں پر چلے گئے ہیں، مختلف شاخوں پر جا کر بیٹھے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ دیا اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سی این آئی نیوز کے اسٹوڈیو میں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور حقیقتاً یہ آپ کے یہاں پہ اسٹوڈیو میں آ کر اور زیادہ خوش ہوا کہ جو آپ یہ ہمارے سوسائٹی میں اپنی جرنلزم کے تھرو لوگوں تک ایک سچائی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور حقیقتاً ہم لوگ سبھی ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں۔ پاکستان آپ کے سامنے اس وقت ایک، میں یہ کہوں گا کہ ٹرانزیشنل پیریڈ پہ ہے۔ پاکستان اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو شعور نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، یہ وڈیروں کے کہنے پہ لگ کر یا ان سے پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، اور یہ حکومتیں جو بنتی ہیں یہ انہی کے لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں کہ حکومت ہمیں کون چاہیے۔ حقیقتاً کہ 2023 کے الیکشن میں لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستانی ایک قوم ہے۔ پاکستانیوں نے اس شخص کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا جن کو میرے خیال میں تیسری ٹیر کی آپ کہیں گے کہ وہ لیڈرشپ ہوگی یا کارکن ہوں گے پی ٹی آئی کے۔ عمران خان صاحب وہ جیل میں، اور کسی کے ساتھ پچھلے 6 مہینے نہ انٹریکشن ہے، نہ کوئی مل سکا ہے، نہ ہی کوئی عام کارکن یا عام لیڈر ان تک رسائی ہے جو مل سکے یا پیغام پہنچا سکے۔ وہی جو وکلاء صاحبان ہیں وہ جو ملتے ہیں انہی کے ذریعے پارٹی کو ہدایات آتی ہیں یا ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا ہے، میرے خیال میں 40 ملین لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، جس میں 30 ملین لوگوں نے عمران خان کے ان لوگوں کو ڈھونڈ کر جن کا نشان تھا بینگن، مولی، گاجر، جوتی، شیشہ، کنگا، اس قسم کے، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 15 دن کے بعد یہ الیکشن تھا، اور 266 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پہ 180 کلیئر کٹ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس فارم 45 کے شکل میں نتیجہ موجود ہے کہ 180 لوگ جیتے۔ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن تھی جو میرے خیال میں آرمی چیف صاحب کی، وہ اس میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی 202 سیٹیں جیتی ہے سینٹر سے، اور 223 سیٹیں پنجاب سے جیتی ہے، 79 سیٹس فرسٹ ٹائم سندھ سے جیتی ہے، اور 24 سیٹیں بلوچستان سے۔ مگر وہ ظاہر ہے ہم نے کبھی اس کو نہ تبصرہ کیا نہ اس کے پیچھے گئے، مگر اس وقت پی ٹی آئی کے آفس میں اسلام آباد میں G8 میں فارم 45 کا جو رزلٹ ہے 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی کے کلیئر ہیں پی ٹی آئی کے پاس، اور ہم امید رکھتے ہیں جی کہ یہ ملک پاکستان سب کا ہے جس کے ہم فردن شہری ہیں، اور اس کو درست ہونا ہی ہونا ہے، پاکستان کو ترقی کرنی ہے۔ یعنی اب شعور آ گیا ہے، لوگ درست کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کا تعلق آزاد کشمیر ہے، ممبر کشمیر کونسل بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب پی ٹی آئی نئی آئی پھر اس کے بعد اس کا ایک بڑا شور شبہ تھا، لوگ ساتھ تھے، جیسے بیرسٹر صاحب تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ جب مشکل وقت آیا اور تھوڑا سا دباؤ آیا، اور جب دیکھا انہوں نے کہ مشکل ٹائم ہے، تو وہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے عہدے جنہوں نے لیے، پھر پرائم منسٹرشپ بھی جنہوں نے لی، وہ فوری طور پر انہوں نے اپنا رویہ چینج کر لیا اور چلے گئے۔ تو آپ اسی جگہ کھڑے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اس میں کوئی شک نہیں، 32 سیٹوں کے ساتھ اس نے گورنمنٹ بنائی تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ ایک چیز میں آپ کو اور درست کر دوں کہ عبدالقیوم نیازی صاحب وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے، اور میں چیف آرگنائزر ہوں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا۔ اور حقیقتاً کہ وہ دیکھیں جو میرے خیال میں یہ کہوں گا جو ماضی کی سیاست ہے اسی کے ساتھ اسی کی نظر پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر بھی ہو گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس وقت زمان پارک ایک اجلاس بلایا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں
وہ آئیں جو بچ کچھ گئی ہے. اس میں 6 لوگ گئے تھے، جن میں سے قیوم نیازی صاحب کو انہوں نے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی آزاد کشمیر بنا دیا تھا، اور خواجہ فاروق صاحب کو انہوں نے لیڈر اپوزیشن بنا دیا تھا. حقیقتاً اس وقت میں آپ کو یہ بہادر بھی نہیں کرا سکتا کہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کس قدر لوگوں میں مقبول ہے. آزاد کشمیر میں میں کہتا ہوں کہ اگر الیکشن 3 مہینے کے بعد آئے گا، تب بھی جتنا ناٹ اونلی ینگ طبقہ، لوگ دیکھیں اس نظام فرسودہ نظام سے تنگ پڑ چکے ہوئے ہیں. دیکھیں جہاں پہ جس ملک میں آپ کی اپنی جائیداد ہے اور آپ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو اویلیبلٹی ہے فرض کریں فرض نمبر کی، وہی آپ کو نہیں ہے. اور اسپیشلی جو لوگ یہاں پہ اوورسیز میں آئے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے جی کہ ان کی جائیدادوں میں حصہ ہے اور وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہ کس کی وجہ سے؟ فرسودہ نظام کی وجہ سے. کہ دیکھیں جس جو آپ کی ایک امانت کا کسٹوڈین ہے، وہ شخص آپ کو کہہ رہا ہے 5 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اس چیز کو ختم ہونا ہے. دیکھیں ہم لوگ انسان ہیں، ہم انسانوں کی بستی میں رہ رہے ہیں، انسانوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ کے سامنے معاشرتی لحاظ سے پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، اور آپ یہاں پہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں. بیسک حقوق کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو نہ کر سکے، یا بیسک رائٹ ہے جو وہ ڈینائل ہو سکے. پوری میکسیمم دنیا میں یہی ہے. مگر تیسری دنیا کہہ لیں کہ اس کا نظام کوئی مختلف ہے، کرپٹ زدہ ہے، اور اس کرپٹ زدہ نظام کو اس کی آخر ہونی ہے. اور میرے خیال میں ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان کا جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ ایک شخص تھا جس کا نام عمران خان تھا، جس نے وہ کام کر دیا جو صدیوں کوئی نہیں کر سکا. بالکل ایسا. ہاں جی ہاں. یہ بتائیے گا کہ آپ کو بھی افر ہوئی ہے مختلف عہدوں کی جانے کی، سارا کچھ؟ دیکھیں بیسیکلی میں پچھلے 5 سال میں نے جو کام کیا تھا، 5 نہیں 7 سال، وہ پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ میں عامر کیانی تھا جب پریزیڈنٹ نارتھ پنجاب کا 2018 کے الیکشن تک، تو وہاں پہ کرتا رہا. پھر میں نے جموں 6 کا الیکشن لڑا تھا، وہ بھی سیٹ پاکستان میں تھی. اسی کی بیس پہ پی ٹی آئی مجھے کہنے لگی کہ چونکہ تمہاری کنسٹیٹوئنسی یہاں پہ تھی اور تم نے یہیں پہ کام کرنا ہے. تو میں ایز اے ڈیپٹی سیکرٹری انفارمیشن پورے پاکستان کا رہا ہوں، مرچیمہ کے ساتھ، فواد چودھری کے ساتھ. پھر جب یانی صاحب تھے وہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس وقت میں کوارڈینیٹر تھا کشمیر کا. اب میں فرسٹ ٹائم آزاد کشمیر کی آرگنائزیشن میں گیا ہوں، اور مجھے یہ سینٹر کی طرف سے یہی ہدایت کی ہے کہ جو آزاد کشمیر میں عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کے سپورٹر ہیں، ان کا حوصلہ بلند رہے. دیکھیں آپ کے سامنے شاہ صاحب، یہ سیاست کا ٹرینڈ چینج ہو گیا. اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ الیکٹیبل ہیں تبھی آپ کو ٹکٹ ملے گا تو آپ جیتیں گے. پاکستان کے پچھلے الیکشن میں وہ لوگ جیتے ہیں جن کو شاید گھر والوں کو بھی یقین نہیں تھا جی کہ یہ بن سکتے ہیں. بالکل ایسا. تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ یہ نوید ہے نئے پاکستان کی طرف اور بہتر پاکستان کی طرف، اور ہم یہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا سمجھتے ہیں کس کی گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں، اور جب حالات بہتر ہوئے، قانون آئین و قانون بحال ہو گیا پاکستان میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ چینجنگ آئے گی آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں اس وقت انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ ہے. یہ پچھلے دنوں میں ماجد خان نے میرے خیال 3-4 دن پہلے جو فائنانس منسٹر ہیں وہاں پہ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت، جس پہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے، تو اگلے دن انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا کہ اٹ واز اے سلپ آف ٹنگ. اور ایکچوئل ہم فارورڈ بلاک ہیں، 22 لوگ وہ ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس وقت آزاد کشمیر میں. مگر جو حکومت پاکستان میں جس انداز میں بنی ہے، شاید ہو سکتا ہے وہی انداز آزاد کشمیر میں بھی ایکسٹینڈ ہو. مگر ہم اس چیز کے حامی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو. دیکھیں اس وقت انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ ہے. یہ پچھلے دنوں میں ماجد خان نے میرے خیال 3-4 دن پہلے جو فائنانس منسٹر ہیں وہاں پہ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت، جس پہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے، تو اگلے دن انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا کہ اٹ واز اے سلپ آف ٹنگ.
اور ایکچوئل ہم فارورڈ بلاک ہیں، 22 لوگ وہ ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس وقت آزاد کشمیر میں. مگر جو حکومت پاکستان میں جس انداز میں بنی ہے شاید ہو سکتا ہے وہی انداز آزاد کشمیر میں بھی ایکسٹینڈ ہو، مگر ہم اس چیز کے حامی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو، جو پاکستان میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرو، اور آزاد کشمیر میں چونکہ ایک زبردستی گورنمنٹ تبدیلی کی گئی تھی، وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، لیکن زبردستی کے سودے نہیں چلیں گے. اب وہ لوگ جن کو میرے خیال میں تانا دیا. یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کیا حالات چینج ہو جاتے ہیں تو کیا آزاد کشمیر میں نئے چہرے سامنے آئیں گے، یا یہی لوگ واپسی کا جب رخ کریں گے تو انہی کو لیں گے حلقوں میں؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ نئے چہرے آئیں گے، اس کی وجہ سے کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل پالیٹکس تھی یا جو ایک الیکٹیبل کی سیاست میرے خیال میں وہ دم توڑ گئی ہے، پاکستان کے الیکشن نے ظاہر کر دیا ہے. آزاد کشمیر کا میں یہ کہوں گا کہ ہماری ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، 4000 مربع میل ہے. ہمیں اللہ عقل دے اور ہمیں خود تھوڑا سا یہ فیصلہ کر لیں کہ دیکھیں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو بن جائے گی اور وہ ہمیشہ اچھے ہی کام کرتی رہے گی. وہ آپ غلطیاں کرے گی، لوگ ووٹ نہیں دیں گے، آٹومیٹکلی دوسری جماعت کا تیسری جماعت کا ٹرن ہوگا. ہم سیاستدانوں کو ایک چیز طے کر لینی چاہیے جی کہ یہ چیز لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، کون لوگ ہیں جو ان کو گورن کریں گے. جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے، لوگوں کے حقوق تسلیم کر لیں گے، تو میرے خیال میں وہ ریاست بہت بہتری کی طرف جائے گی. اور پھر دوسرا شاہ صاحب سچی بات ہے، یہ آزاد کشمیر ہے جو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بیس کیمپ ہونا چاہیے تھا کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے، مگر وہ نہیں. وہ تو بول چکے ہیں سارے سر دیکھ لیں لیکن نظام اس قدر فرسودہ ہو گیا ہوا ہے. دیکھیں شفٹ دیکھیں نا، جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ جو ابھی وہ جو اس وقت انڈیا نے اگریشن کی تھی ہے، جس کے وہ کہتے ہیں جی کہ آج میں سعد رفیقی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہندوستان نے کوے ہمارے مارے تھے تو اس کا بدلہ لے لیا تھا. اور آپ یہ چیز نہ بھولیں جی کہ وہ کوئی غلط چیز برداشت کرے گا. لیکن پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی ابھی تو ہمارا بحری جہاز انہوں نے روک لیا اور کسی نے بیان بھی نہیں جاری کیا. یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ روک لیا تھا ایک کارگو کا جہاز، اور جی انڈیا نے اور اسے خالی بھی کر دیا، انہوں نے سامان بھی ضبط کر لیا، لیکن کسی نے بیان بھی نہیں دیا، پتہ بھی نہیں کسی کو چل سکتا. دیکھیں آپ دیکھ لینا کہ یہ پچھلے 2 سالوں میں جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، پالیسی کہاں سے کہاں شفٹ ہو گئی ہے. یہ ملک اچھا یہ بتائیے گا، آپ یہاں اوورسیز میں ہیں اور ظاہر کشمیری میں کافی تعداد میں کشمیری جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. تو جب آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں جس طرح انہوں نے ایک کمپین چلائی اور اپنے جو ایم پیز ہیں وہاں ان کو انگیج کیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو پاکستان میں دھاندلی اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کو باقاعدہ طور پر بڑے ایوان بالا میں لے آئے ہیں اس کو، اور وہاں بحث ہو رہی ہے. اب یہاں برطانیہ میں بھی کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں، تو آپ اپنے دورے کے دوران کوشش کریں گے ان لوگوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اور انہیں یہ کوئی پلاننگ دیں گے کہ وہ یہاں بھی اسی قسم کی کمپین رن کریں؟ دیکھیں پی ٹی آئی یہاں پہ انگلینڈ میں بہت مضبوط ہے، ووکل ہے، اور حقیقتاً یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً لنڈن میں پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، گلاسگو میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، بریڈفورڈ میں ہوتے ہیں، برمنگھم میں ہوتے ہیں. حقیقتاً اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں پہ بھی ہے نا، وہ بلائنڈلی وہ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ ان سے کوئی غلط توقع ہے. ان کے پاکستان جس نج پہ پہنچ چکا ہے، جس قدر معاشی بدحالی میں ہے اس وقت، آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فنکشنل ایک ڈیموکریسی ہے یا ایک ملک ہے. آپ تو اس قدر گر چکے ہوئے ہیں جی کہ آپ کو جب تک اس کا نظام بہتر نہیں کریں گے تو پاکستان کا سروائیو ہونا مشکل نظر آ رہا ہے. اور یہ تبدیلیاں تبھی ہو سکیں گی جب، جہاں تک آپ نے انگلینڈ میں پوچھا ہے، کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی بالکل یہاں پہ لابی کر رہے ہیں ایم پیز کے ساتھ. یہاں پہ تو ہمیں اس چیز کا بھی ہے کہ میرے خیال میں 12 یا 13 ہمارے پاکستان کے ممبران ہیں جو ہاؤس آف کامن میں بیٹھتے ہیں، ہاؤس آف لورڈ میں بیٹھتے ہیں. آزاد کشمیر کے زیادہ آزاد کشمیر کے میں جب پاکستان کہہ رہا ہوں تو دیکھیں ہماری بھی منزل یہی ہے کہ ہم
آزاد کشمیر ہے جو وہ مقبوضہ کشمیر کو ساتھ لیتے ہوئے ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہم وہاں سے نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. اور جغرافیکلی یا دنیا آپ دیکھ لیں جب سے یہ ہندوستان تھا تب بھی یہ جو سری نگر تھا، جموں تھا، اس کا سارا تعلق راولپنڈی، سیالکوٹ یا لاہور کے ساتھ تھا. تو ایک زیادتی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ تقسیم ہوا تو کچھ چیزیں بعد میں زبردستی ہم سے الگ کروائی گئی. اور ہمیں پورا یقین ہے، ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنے لوگوں پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں پہ بھروسہ ہے کہ کشمیر انشاءاللہ مکمل ہو کے پاکستان ہی کا حصہ بنے گا. اور یہ پاکستان انشاءاللہ دنیا دیکھے گی ایک مضبوط ترین ریاست ہے اور ابھر کے آئے گی انشاءاللہ. مضبوط ریاست کیسے بنے گی؟ جو ابھی صورتحال دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور بغیر ایف آئی آر کے، بغیر کسی کیس کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور گھروں میں گھس کر ان کی چیزیں بھی اٹھا لے کر جا رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جب ملک میں ہوں تو وہاں اس ملک کو آگے پھر کیسے لے کر جا سکتے ہیں اگر یہ قائم رہتی ہیں چیزیں؟ شاہ صاحب دیکھیں، عمران خان نے قوم کو یہ سلوگن دیا تھا کہ آپ خوف کے بت توڑ دیں. آپ کے سامنے ٹوٹے ہیں یا کہ نہیں، الیکشن میں ٹوٹے ہیں یا نہیں ٹوٹے؟ الیکشن کا اچھا رزلٹ دیکھا دیکھیں، تو پتہ چلا. اس وقت بھی لوگ قربانی کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں رہنے والوں کا ہے. عمران خان کا یہ ہے کہ ایک پیسفلی لوگوں کا حقوق ان تک پہنچے، جو جس کا مینڈیٹ ہے وہ تسلیم کیا جائے، جو جس کا کام ہے وہ کرے، دوسرے کے کام میں روڑے نہ اٹکائے. جو ہماری فارن پالیسی ہو وہ ہو جو پاکستانی قوم کے حق میں ہے، نہ کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان نے ایک بحری جہاز روکا ہوا ہے، کوئی سنائی نہیں ہے. یہ ملکوں یا نیشنز کی یہ نہیں ہوتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے. آپ وہی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پلوامہ کے بعد کیا ہوا تھا، دنیا نے دیکھا تھا نا. کسی نے کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی تھی نا. وہ ایک جعلی قسم کا فنامنا یا ایک جعلی قسم کی ہائپ کریٹ کرتی ہے مودی کی گورنمنٹ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے. وہاں پہ جو مسلمانوں کی حالت ہے ہندوستان میں دنیا کے سامنے ہے. آپ کے سامنے وہاں پہ کتنے 30 35 40 کروڑ مسلمان ہیں، ہم سے بھی زیادہ ہے نا. آپ کے سامنے یہ جتنے بھی ایکٹر ہیں وہاں پہ بڑے بڑے، وہ بیچارے ہندو لبادہ نا اگر پہنیں گے تو وہ وہاں پہ رہ بھی نہیں سکتے. یہ وہ ریالٹی ہے. جتنے آپ کے یہ فیمس ہیں ان کی سب کی بیگمات ہیں جو ہندو ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں مذہب سے کوئی ان کو ہندوؤں کو ان کا مذہب ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے، عزیز ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ ہم ایک شہرت کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے ایک مصنوعی قسم کی ہمیں لبادہ نہیں ہونا چاہیے، جو حقیقت میں ہم انسان ہیں سارے. اچھا، آپ پر امید ہیں کہ جو حالات ہیں ابھی اور جس طرح کے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، یہ ٹائم جلد آنے والا ہے کہ یہ ساری چیزیں سب سے بڑا قانون ہوگا؟ انشاءاللہ اس وجہ سے کہ جو لوگوں نے مینڈیٹ، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یا پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ وہ 75 سال کے بعد عمران خان نے ایک قوم ثابت کی ہے کہ پاکستان یہ قوم ہے، ان کو شعور ہے، وہ بے شعور نہیں ہے. یہ جتنی سیٹیں بدلی گئی ہیں نا وہ ساری شہروں کی ہیں. یہ جو لوگ ابھی 99 اسمبلی میں بیٹھے، میں نے 91 ہے یا 99، یہ دیہاتی سیٹوں سے ہیں. دیہاتوں میں لوگ کہتے تھے کہ بابا جی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ ہم نے، وہ لوگوں نے یہ اس پارٹی کو انہوں نے ووٹ دیے جس کا پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھا ہوا ووٹ کی حفاظت کے لیے انہوں نے پیرا بھی دیا ہے. بالکل دیا، اب بھی دے رہے ہیں. سچی بات ہے، اب بھی لوگ پیرا دے رہے ہیں. اچھا، اس میں کافی جو کل سے چیزیں چل رہی ہیں، تھوڑا کرنٹ سچویشن پر آ جاتے ہیں. جو کل سے چل رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، شیر افضل مروت اور دوسرے جو اتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ گروپ بن گیا ہے پنجاب میں اور پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بنا دیا گیا ہے، اور پھر کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایسے بندے پی ٹی آئی میں شامل کر دیے ہیں جو علیحدہ گروپ کی شکل میں سامنے آئیں گے اور پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب موقع تھا یہ چیزیں کرنے کی وہ تب تو فیل ہو گئی ہے. ابھی تو یہ پروپیگنڈا ہی ہے نا. اصل میں پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہ رہی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں، اور ان کو پتا ہے کہ وہ جلسہ لاکھوں میں لوگوں میں آنا ہے. وہ کمشنر صاحب نے اجازت نہیں دی ہے، وہ سختی پر. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، شہباز شریف آپ پرائم منسٹر ہے. اگر وہ جمہوری ہے، لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر ہے، کیوں نہیں پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دے رہے؟ وہ لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی حکومت نہیں ہے جو لوگوں سے ڈر رہی ہے. جو حکومتیں لوگوں کی ہوتی ہیں وہ لوگوں سے ڈرتی نہیں ہیں. اگر پی ٹی آئی والے وہاں پہ اکٹھے، دیکھیں
پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ 9 مئی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کیا تھا. یار اس کے بعد کتنے پروٹیسٹ ہوئے، کتنے اس کے بعد عمران خان صاحب نے تو 60 جلسے کیے تھے، کو بتائیں کہ ایک گملہ بھی کسی نے توڑا تھا؟ یا وہ دیکھیں یہ 9 مئی تو ایک ڈرامہ تھا، تو وہ ظاہر ہے تمام لوگوں کے سامنے آ گیا. دوسرا جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان سے، اسی وجہ سے اس پر گفتگو نہیں کی کہ وہ لوگوں نے ووٹ دے کر وہ سارے جعلی ثابت کر دیے. عدالتی فیصلے سارے لوگوں نے ووٹ دے کر رد کر دیے. اب یہاں آپ موجود ہیں شارٹلی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آپ شارٹلی جو یہاں برٹش بورن بچے ہیں یا جو برٹش لوگ ہیں یہاں پاکستانی خصوصاً اور کشمیری، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ وہ کس طرح اب اپنا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ میں یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں، میرے بچے بھی یہیں پہ ہیں، اور یہاں پہ تقریباً 1.5 ملین پاکستانی کشمیری ہیں جو انگلینڈ میں موجود ہیں. میں کہتا ہوں یہاں پہ قانون کا احترام کرنا چاہیے، حق اور سچائی کے ساتھ پاکستان میں سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو جائز آپ کا پروٹیسٹ ہے آپ کے حقوق کے لیے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور حقیقتاً دنیا میں کوئی چیز نہ ہتھیلی پہ ہو سکتی ہے، نہ یہ دنیا میں انسان کا ایک پروسیس ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں ان انسانوں کے ساتھ ہوں جو صبر کرتے ہیں. وہ اس کی وجہ سے کہ اللہ غفور الرحیم نے جب سے انسان کو تخلیق کیا ہے، ہم بہت جلدی میں یا کالی میں ہوتے ہیں جی کہ جو کام 2 دن میں ہوتا ہے وہ ہم 1 گھنٹے میں کر لیں. ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اور پھر دوسرا حقیقتاً ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، اور اس میں اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اور مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ایک تو یہاں پہ انگلینڈ میں بھی جو ینگسٹر ہیں وہ عمران خان کے شدائی ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک جمہوری طریقے سے نا اپنا آواز بلند کر کے سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ کل چودھری ظہور علی صاحب نے ہمارے وہاں کھڑی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک افطاری رکھی ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا جہاں پہ ہم نے افطاری کی، اور سب ینگسٹر تھے وہاں پہ. میرے خیال میں 5-7 آپ بھی وہاں پہ تھے. وہ سب ینگسٹر سے جو پاکستانی ہماری اولادیں ہیں، جو فرض کریں جی کہ ینگسٹر ہیں، افطار کے وقت افطاری کی، بعد میں انہوں نے نماز پڑھی، جو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اور حقیقتاً مسلمان میں یہ کہوں گا کہ ایک پرامن انسان ہے، وہ اپنے اللہ کی ہدایت پہ. اچھا، لاسٹلی جو دیکھنے سننے والے ان کے نام ایک آپ کا میسج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھئی جہاں کہیں بھی آپ ہیں، مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شاہ صاحب کی وجہ سے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ غفور الرحیم ہمیں صرف اور صرف اپنے حق کی پہچان دے، اور حق کی ہمیں یہ ہدایت دے یا پروٹیکشن دے کہ ہم وہ کر سکیں. اور آپ یہی کوشش کریں کہ جو دوسرا انسان ہے اس کی خدمت کریں، اس کے کام آ سکیں، اور اللہ کی راہ میں جو ہو سکے، چاہے وہ اچھے الفاظ ہی ہیں، وہ سخاوت کریں. اور جو کشمیری بچے ہیں ہمارے یہاں پہ یا پوری دنیا میں اوورسیز، دیکھیں آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں، آپ لوگ وہاں پہ ان کو زیر مبادلہ بھیجتے ہیں، آپ وہاں پہ جب وزٹ کرتے ہیں اپنا سرمایہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں، اس کی اکانومی کو بوسٹ ملتا ہے. اچھا، آپ تھوڑے بہت متفکر ضرور ہوں گے پاکستان کے بارے میں، مگر انسانوں کے اوپر ایک اللہ کا نظام ہے. انشاءاللہ عمران خان سچائی کے ساتھ کھڑا ہے، بہتری کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں، آپ کو بھی پر امید رہنا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ اپنے انسانوں کی بلائی کے لیے بہت بہتر فیصلے کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر. جی بالکل، ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حق ہے اس کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کریں، تو جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے، اور جان بوجھ کر اگر وہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے مطابق اپنی سزا کا تعین خود بھی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.